آج 5 اگست 2024 ہے اور دن ہے پیر کا۔ آج کا دن یعنی 5 اگست 3 حوالوں سے ہم اس پر بات کریں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ 5 اگست کا دن یوم سیاہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہی دن 5 اگست سنہرا دن ہے، بڑا خوبصورت دن ہے۔ عمران خان کی قید کو آج پورا 1 سال ہو گیا۔ 5 اگست 2023 کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج 1 سال مکمل ہونے پر عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں ثوابی میں جلسہ کر رہی ہے۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چلو ثوابی چلو خیبر پختونخوا میں، چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اس لیے جلسے کے کامیاب ہونے کے امکانات ہیں۔ دوسرے صوبوں سے لوگ بھی شاید وہاں پہ جلسے میں شرکت کے لیے جا رہے ہوں۔ تو عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو یہ تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پر ایک سیاہ دن تھا، جبکہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان کے لیے یہی 5 اگست کا دن، جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد تحریک انصاف ٹوٹتی پھوٹتی منتشر ہوتی ہوئی نظر آئی، زیادہ منتشر ہوتی ہوئی، تو ان لوگوں کے لیے یہ پھر یوم سیاہ نہیں بلکہ یوم سنہرا دن تھا، خوبصورت دن تھا۔ اب دیگر حوالوں سے بھی بات کرتے ہیں، جیسا کہ کہا کہ 3 حوالوں سے یہ دن کچھ لوگوں کے لیے یوم سیاہ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا دن ہے، سنہرا دن ہے۔ چلتے ہیں 2019 میں بھارت کی طرف سے اس روز کیا کیا گیا تھا۔ 5 اگست 2019 کو 5 اگست کا دن کشمیری عوام پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کے حوالے سے ایک اہم دن ہے۔ آج سے 5 برس قبل 2019 میں اسی دن بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی حکومت نے بھارتی آئین کی دفعہ 370 اور 35A کو منسوخ کر کے جموں کشمیر اور لداخ کے علاقوں کے بھارت میں ضم کرنے کی کوشش کی۔ اس حرکت کے ذریعے ایک طرف مقبوضہ علاقوں کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تو دوسری جانب ان علاقوں میں موجود مسلم آبادی کے عدم تحفظ کے احساس کو مزید گہرا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مودی سرکار نے اپنی اس حرکت کی مخالفت میں اٹھنے والی کشمیری حریت پسندوں کی آوازوں کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا، جس کے نفاذ کو آج 1827 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ اس دوران مقبوضہ کشمیر میں 50 لاکھ ہندوؤں کو کشمیری ڈومیسائل دے دیا گیا ہے، جس کا مقصد کشمیر کی مسلم اکثریت یا آبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں بھارتی مردم شماری کمیشن نے ہندو اکثریت والے کشمیری علاقے کی نشستیں 83 سے بڑھا کر 90 کر دی ہیں اور ہندو اکثریت پر مشتمل ایک نیا ڈویژن بنانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے، جس میں کشتواڑ، اننت ناگ اور کلگام کے اضلاع شامل کیے جا رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی چیمپئن عالمی تنظیمیں اور عالمی قیادتیں اس بھارتی ہٹ دھرمی پر مکمل خاموشی اختیار کیے بیٹھی ہیں۔ اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام نے مودی سرکار کی جانب سے 5 اگست 2019 کو مارے جانے والے شب خون کو یکسر مسترد کیا ہے۔ پون صدی سے زائد عرصہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی غیر قانونی قبضے اور مظالم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران کشمیریوں پر ہر طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ 1989 سے اب تک مقبوضہ کشمیر میں 96,320 کشمیریوں کی شہادت ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں 22,974 خواتین بیوہ ہوئی ہیں۔ اس عرصے میں 11,264 خواتین کو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور پولیس کے کارندے زیادتی کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ علاوہ ازیں 1,71,000 سے زائد کشمیری بھارتی غیر قانونی طور پر گرفتار ہو چکے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں اگست 2019 سے اب تک 887 افراد شہید کیے جا چکے ہیں اور 25,000 کے قریب کشمیریوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے۔ 2019 سے اب تک 19,000 کے قریب غیر قانونی چھاپے مارے جا چکے ہیں اور اس دوران 1,300 حریت پسند سرکاری ملازمین کو غیر قانونی طور پر نوکری سے نکالا جا چکا اور انڈین سول سروس میں کشمیر کا کوٹا 50% سے 33% پر لایا جا چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے 60,000 کنال زمین پر غیر قانونی طور پر ہتھیائی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو غیر قانونی طور پر 2 لاکھ ایکڑ زمین سے محروم کیا جا چکا ہے، جبکہ جموں میں 6,000 ایکڑ پر غیر قانونی طور پر مندر کی تعمیر جاری ہے۔ بھارتی قابض فورسز کی جانب سے 60,000 کشمیری خاندانوں کی لسٹ بنائی گئی ہے، جن پر زندگی تنگ کرنے کا منصوبہ بنایا جا چکا ہے۔ 5 برس کے دوران بھارتی حکومت اپنی مکارانہ پالیسی کے تحت مقبوضہ کشمیر میں 32 لاکھ غیر
مقامی ووٹرز کا غیر قانونی اندراج کیا، جس سے مقامی افراد میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ جو رپورٹ آپ کے سامنے رکھی، یہ پاکستان کے نقطہ نظر سے ہے، یہ ہم نے لی تھی نوائے وقت سے، اور نوائے وقت ہی اس چیز کا حساب کر رہا ہے کہ آج کشمیریوں پر ظلم ستم ہوتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ پورے 1 سال تک مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ بالکل بند رہا تھا۔ وی پی این بھی اگر چلا ہے تو 1 سال کے بعد چلا ہے، جب انٹرنیٹ کھولا گیا۔ پورے 1 سال تک مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ بند رہا، اس کے بعد انٹرنیٹ کھول دیا گیا کہ سوشل میڈیا مقبوضہ کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم کو نہ دکھا سکے، اس لیے سوشل میڈیا کو بند کیا گیا تھا۔ لیکن وی پی این کے ذریعے کشمیری جس حد تک بھی ممکن تھا اپنے اوپر ہونے والے مظالم پوری دنیا کو دکھاتے رہے۔ وی پی این کو بند کرنا ناممکن ہے، کچھ دیر کے لیے اس کی سپیڈ کم کی جا سکتی ہے۔ بہرحال ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ کیا گیا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اس کو بھی کشمیری آج تک یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ نہ صرف کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں، بلکہ جہاں جہاں کوئی کشمیری بیٹھا ہو، جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے جن کو کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی ہے، وہ اس کو یوم سیاہ ہی سمجھتے ہیں۔ 5 اگست 2019 کو جب کشمیر پر اس طرح سے بھارت کی طرف سے شب خون مارا گیا تھا، لیکن وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، خصوصی طور پر انڈیا میں، مقبوضہ کشمیر میں، آزاد کشمیر میں بھی ہوں گے، پاکستان میں بھی ہوں گے، جو اسی دن کو سنہرا دن سمجھتے ہیں، کیونکہ کشمیریوں پر جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے، مودی حکومت کی طرف سے مظالم ڈھائے گئے، جس طرح ان کو زیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس طرح سے بھارت کے منصوبے ہیں، تو وہ لوگ اس ظلم کو، اس ستم کو، یوم سیاہ کو یقینی طور پر سنہرا دن ہی سمجھتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان میں۔ عمران خان کو 1 سال قبل گرفتار کیا گیا تھا، اس پر ہم تھوڑی سی پہلے بات کر چکے ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد کیا کچھ ہوا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کو جس طرح سے پکڑا گیا، کھینچا گیا، عمران خان کو لاہور سے اٹک جیل لے جایا گیا، اور کچھ دنوں کے بعد عمران خان کو اڈیالہ جیل پہنچایا گیا۔ اس دوران عمران خان کے ساتھ کیا ہوا؟ 3 مقدمات میں عمران خان کو، ایک میں سزا، دوسرے میں سزا، تیسرے میں سزا۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی اسی 1 سال کے دوران ہوئے۔ عمران خان جیل میں تھے، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تحریک انصاف کو جس طرح سے تتر بتر کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جیل میں عمران خان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، بشرا بی بی بھی اسی دوران گرفتار ہوئی، دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ کتنی پریس کانفرنسیں ہوئیں، کتنے لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا۔ انتخابات بھی اسی دوران ہوئے، بلے کا نشان بھی تحریک انصاف سے عمران خان سے چھینا گیا۔ تو تحریک انصاف کے لیے جیسے کہ کہا کہ سوابی میں آج 1 سال کے بعد، عمران خان کی گرفتاری کے 1 سال کے بعد، 365 دنوں کے بعد وہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے، تو عمران خان جیل میں ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یقینی طور پر یہ یوم سیاہ ہے، اور یوم سیاہ کے طور پر ہی تحریک انصاف اس کو منا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف کے لوگ جو چاہتے تھے کہ عمران خان کا سیاست سے نام و نشان مٹا دیا جائے، عمران خان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جائے کہ پارٹی کو تہتے کر کے رکھ دیا جائے، ان کے لیے یہ یوم سیاہ نہیں بلکہ ان کے لیے یہ انتہائی زیادہ سنہرا دن ہے۔ اس روز بھی ان لوگوں کی طرف سے خوشیاں منائی گئی تھیں، مٹھائیاں تقسیم کی گئی تھیں، اور آج بھی یہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے کہ آج کا دن 5 اگست کچھ لوگوں کے لیے یوم سیاہ ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت دن ہے، یوم روشن ہے، سنہرا دن ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے دن کی طرف۔ 5 اگست 2024 کو آج کا دن بھی کچھ لوگوں کے لیے یوم سیاہ ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے آج کے بعد روشن دن ہوگا، یوم روشن ہوگا اور سنہرا دن ہوگا۔ وہ اس طرح سے آج قانون سازی کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 11 بجے طلب کیا گیا ہے، اس کے بعد 5 بجے سینٹ کا اجلاس ہوگا، اور آج ہی صدر صاحب قانون سازی پر دستخط کر دیں گے اور یہ قانون منظور ہو جائے گا۔ قانون کیا ہے؟ قانون یہ بنایا جا رہا ہے کہ پارٹی وابستگی جس پر ایفیڈیوٹ دے دیا گیا، جس پر حلف دے دیا گیا، اس کے بعد بندہ پارٹی وابستگی تبدیل نہیں کر سکتا، اور جس پارٹی نے خصوصی نشستوں کے حوالے سے الیکشن سے پہلے لسٹیں نہیں دی ہوں گی، ان کو خصوصی نشستیں نہیں ملیں گی۔ یہ قانون کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ یہ قانون اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کو ایک فیصلہ آیا تھا، 8 ججوں کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کو، پی ٹی آئی کو
خصوصی نشستیں دی جائیں۔ تو باقی آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ خصوصی نشستیں جو تحریک انصاف کو ملنی تھی وہ الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے کے تحت جس کو انڈورس کیا پھر پشاور ہائی کورٹ نے، وہ ساری خصوصی نشستیں مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو یا ایک دو دوسری جماعتوں کو دے دی گئی تھی۔ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو 12 جولائی کو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا۔ 8 ججوں کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، یہ سیٹیں تحریک انصاف کو دی جائیں، جبکہ 5 ججوں کی طرف سے اس سے تھوڑا سا اختلاف کیا گیا تھا۔ 2 ججوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ نہیں، یہ تحریک انصاف کو نشستیں نہیں ملنی چاہیے، جبکہ 11 ججوں کی طرف سے تحریک انصاف کو نشستیں دینے کا فیصلہ ہوا تھا، اور اس کے بعد قانون سازی کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن قانون سازی آج ہو رہی ہے 5 اگست کو، اس سے 2 روز پہلے 2 ججوں کی طرف سے ایک فیصلہ سامنے آیا۔ اختلافی نوٹ، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی نوٹ اور جعلی نوٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، 2 جج صاحبان کی طرف سے فیصلہ ایک سامنے آ گیا۔ اختلافی نوٹ اس کو کہا گیا، ابھی تک 8 ججوں کا خصوصی نشستوں کے حوالے سے فیصلہ، تفصیلی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ شارٹ فیصلے پر ہی، مختصر فیصلے پر ہی ان 2 ججوں کی طرف سے اپنی رائے دے دی گئی، اپنا اختلافی نوٹ دے دیا گیا۔ 2 جج صاحبان جناب امین الدین صاحب اور دوسرے ہیں نعیم اختر افغان صاحب، ان کی طرف سے اپنے فیصلے میں کہا گیا کہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو ریلیف آئین کے برعکس تخلیق کیا گیا ہے، 3 آرٹیکل پھر معطل ہوں گے۔ اختلافی نوٹ دینے والے 2 ججز کا اقلیتی فیصلہ اکثریتی حکم جاری نہ ہونے پر سوالات اٹھا دیے۔ مزید اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے بطور سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیا۔ ریلیف کے لیے آرٹیکل 175 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا، 63 51 اور 106 کو معطل کرنا ہوگا۔ 80 ارکان کی قسمت کا فیصلہ سپریم کورٹ نے انہیں سنے بغیر کر دیا۔ اپیل میں اختیار سماعت محدود، جسے اکثریتی فیصلے میں نظر انداز کیا گیا۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن نہ ہائی کورٹ میں فریق تھی۔ کسی آئینی ادارے کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے فیصلے پر عمل کرے جو آئین کے مطابق نہ ہو۔ ان 2 جج صاحبان کی طرف سے اداروں کو کہہ دیا گیا کہ آپ پابند نہیں ہے، جو فیصلہ آئین کے مطابق نہ ہو اس پر عمل کیا جائے۔ یہ 2 ججز کی طرف سے کہہ دیا گیا۔ اس پر حکومت کی طرف سے، وزیر اطلاعات کی طرف سے پریس کانفرنس بھی کی گئی۔ انہوں نے کہا، وزیر اطلاعات عطا تاہر صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ پہلے ان سوالات کے جواب آنے ضروری ہیں۔ بہرحال 8 ججوں کا فیصلہ جب آئے گا تب آئے گا۔ آج قانون سازی ہو رہی، اور آج کا دن آخری دن تھا جب سپریم کورٹ کے 8 ججوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن ہمارے فیصلے پر عمل درآمد کر دے، اور حکومت کی طرف سے پھر قانون سازی سامنے لائی گئی۔ 11 بجے قومی اسمبلی کے اجلاس میں یہ بل پیش کیا جائے گا، اور اس سے منظوری کے بعد 5 بجے سینٹ میں بل پیش کیا جائے گا، منظور کیا جائے گا، اور آج ہی قانون سازی ہو جائے گی۔ رات کو آصف علی زرداری صاحب یہ دن ختم ہونے سے پہلے، 5 اگست کا دن ختم ہونے سے پہلے اس قانون سازی پر سائن کر دیں گے تو یہ قانون بن جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایک جواز آ جائے گا کہ یہ دیکھیں کہ قانون بن چکا ہے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر کیسے عمل کر سکتے تھے۔ بہرحال سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان اس فیصلے کو کیسے دیکھیں گے، ہم اپنا یہاں پہ تبصرہ محفوظ رکھتے ہیں کہ جج صاحبان ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے کو مینوان تسلیم کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور ایک نیا کٹا پاکستان کی سیاست میں کھل جائے۔ ہم نے بات کی کہ 2 جج صاحبان نے حکومت کے لیے راستہ تھوڑا سا ہموار کر دیا، صاف کر دیا، حکومت کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی۔ ایک اور خبر ہمارے پاس ہے کہ ایک جج صاحب ساجد بلال صاحب ان کا نام ہے، یہ رہائشی ہیں حفظ آباد کے، وہاں پہ یہ کسی ہوٹل میں گئے، اوپر کی منزل پر یہ جا رہے تھے، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھیں کہ لفٹ ٹوٹ گئی، لفٹ ٹوٹ کر نیچے گر گئی اور ان جج صاحبان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ ان کی جو اہلیہ ہے وہ بھی زخمی ہوئی ہیں، ان کو حافظ آباد سے فیصل آباد علاج کے لیے پہنچا دیا گیا ہے۔ تو ہم اپنے اس ویلاگ کو یہاں پہ وائنڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ، ثوابی والا جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ تو آخر پہ چلتے چلتے ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ آج کا دن کئی لوگوں کے لیے یوم سیاہ ہے، کئی لوگوں کے لیے سنہرا دن ہے۔ تو جس طرح سے آج قانون سازی ہو رہی ہے تحریک انصاف کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے خلاف یہ قانون سازی کی جا رہی ہے، ان کے لیے یقینی طور پر یہ سیاہ دن ہے۔ لیکن جن کے حق میں یہ قانون سازی ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، دیگر لوگ ہو گئے، ان کے لیے آج کا دن سنہرا دن ہے، خوبصورت دن ہے، ان کے لیے آج یہ یوم روشن ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے
اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے جو بھی دن آئے وہ روشن دن ہو، وہ سنہرا دن ہو۔ اللہ حافظ۔